ذرا سے دور ہو جاؤں، مسجد چلا جاؤں وضو کر کے، چانس نہیں ملے گا۔ اب ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے صبح سے شام تک، مجھے سچ بتاؤ اس کا چانس زیادہ نہیں ہے گناہ کی حالت میں مرنے کا، اور وہ بندہ جو صبح شام 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے، زبان پر ذکر و درود رہتا ہے، نیکی کی دعوت رہتی ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، تو کاروبار پر بھی جاتا ہے تو حلال کماتا ہے، ادھر بھی لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، یعنی دن میں جو اچھے کام کر رہا ہے، جب بھی موت آئی تو کسی اچھے کام میں آئے گی نا، مسجد جا رہا ہوگا، مسجد سے نکل رہا ہوگا، وضو کر رہا ہوگا، سجدہ کر رہا ہوگا، کاروبار بھی کر رہا ہوگا تو حلال کر رہا ہوگا، ماں باپ کے پاس بھی بیٹھا ہوگا تو ہاتھ چوم رہا ہوگا، والد کے قدم دبا رہا ہوگا۔ اگر لائف اچھی گزر رہی ہے تو پھر تو موت اچھی عالم میں چانس زیادہ ہے نا۔ بری کام کرنے والا یہ کیسے امید رکھتا ہے کہ مجھے موت اچھے عالم میں آ جائے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ برے کام چھوڑ دیجیے۔ اگر اچھی موت چاہتے ہو نا تو وہ عادتیں چھوڑ دو جس عالم میں مرنا نہیں چاہتے، ورنہ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایسے ایسے جگہوں پر لوگوں پر موت آتی ہے کہ بندہ عبرت کا باعث بن جاتا ہے۔ مبارک رات ہے، آؤ میں دعا کرتا ہوں، آپ دل سے آمین کہہ دو کہ اللہ ہمیں عبرت والی موت نہ دے، ہمیں رشک والی موت عطا کرنا، عافیت والی موت عطا کرنا، ایمان والی موت عطا کرنا، کلمے والی موت عطا کرنا۔ تیرے کرم میں، تیرے خزانوں میں کمی نہیں مالک، ہمیں مدینے والی موت عطا کرنا، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما۔ اے میرے پیچھے اسلامی خدا را، یہ نازک دن ہے، یہ جو دن ہے نا، یہ پریپریشن کے دن ہے۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی نے کمال کی بات کہہ گئے، آپ فرماتے رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، پہلے کیا کرتا ہے کسان؟ بیج بوتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اس پر پانی ڈالتا ہے، پھر اللہ سے امید رکھتا ہے کہ فصل نکل آئے۔ آپ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب میں عبادت کا بیج بوئیے، شعبان میں آنسوؤں سے اس بیج پر آبیاری کیجیے، رمضان میں رحمت کی فصل کاٹیے، مگر اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی نا۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی، یہ دن قریب آتے جائیں، میرے دل کی کیفیت بدلنی چاہیے کہ بس مالک ہوں مجرم۔ سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ آپ فرماتے ہیں کہ شین سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ، شین سے مراد ہے شرف، ٹھیک ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی، الف سے مراد الفت، نون سے مراد نور۔ اللہ کا جو بندہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے، 5 چیزیں رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، بس ہم ہی دامن نہیں پھیلاتے، ورنہ وہ کریم، اس کا تو رحمت کا دریا برس ہی رہا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا، جے قطرہ بخشے میں نے کم بڑھ جاگے تیرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، مالک فضل کرے تے بخشے جا سن میں ورگے منہ کھانا۔ مانگو تو صحیح، یہ راتیں مانگنے کی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے کی ہے، توبہ کرنے کی ہے۔ اگر وہ بھی گئے گناہ تو وہ بڑا کریم ہے، سچے دل سے توبہ کر کے آگے کی زندگی اچھی گزارنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اور شب برات، سبحان اللہ، اس کو برات کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ برات کہتے ہیں بری ہونے کی رات۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ اس رات کتنے بندوں کو معاف فرماتا ہے؟ فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ میں اور آپ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایک بکری کے بال تو بہت مشکل ہو گیا گننا۔ قبیلہ بنی کلب یہ وہ قبیلہ تھا جو عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا، یعنی ہزاروں ہزار بکریاں، اور ان سب کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی رات ہے، تو اس سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ یا اللہ اس رات کروڑوں بخشے جائیں گے، مجھے محروم نہ کیجیے، میرا نام بھی شامل کر دے۔ کریم تو کریم ہے، مگر حدیثوں میں صراحت کے ساتھ بالکل کلیئر کر کے وہ بدنصیب بتائے گئے کہ اس رات وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں وہ الفاظ ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو نہیں بخشے جائیں گے؟ سنیے، خدا نہ خواستہ اگر میرا کوئی بھائی ایسا یہاں بیٹھا ہے، مدنی چینل پر بعد میں سنے، سوشل میڈیا پر جو لائیو بیان جا رہا ہے، اگر اس میں کوئی میرا بھائی ایسا ہے جس پہ یہ عادت ہے، آج توبہ کرنا، ایسا نہ ہو اس رات محروم رہ جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں شراب کا عادی شب برات بھی نہیں بخشا جائے،
آج بدقسمتی کے ساتھ، پہلے تو شراب کبھی سے دیکھی بھی نہیں تھی، مگر آج بتایا جاتا ہے کہ کولڈ ڈرنک کی طرح شادیوں میں شراب پی جاتی ہے۔ آج مسلمان شراب پی رہا ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ وہ گناہ کبیرہ ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ اس پر تو 10 قسم کے لوگوں پر لعنت آئی۔ شراب بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، بیچنے والا، خریدنے، 10 قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، مگر آج مسلمان شراب کا عادی بن رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص محروم جو شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ آقا فرماتے ماں باپ کا نافرمان، اے میرے وہ بھائیوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، راضی کر، کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا۔ ارے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، آپ دیکھیں نا کہ اتنے بڑے بڑے گناہگار بخشے جاتے ہیں، مگر شب برات بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا۔ احادیث کا مضمون ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی، اس سے اس کا رب بھی راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے رب بھی ناراض۔ کبھی ان کو ناراض نہ کرنا، کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کی بات کو بنائے نہ کرنا۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے اور بچے میں فرق نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہوئے ہیں تو اپنا بچپن یاد رکھو کہ اگر آج انہوں نے 2-3 بار بات کو ریپیٹ کر دی، مجھے غصے میں کچھ کہہ دیا، تو بچپن میں نے بھی کتنا ان کو تنگ کیا تھا۔ اچھا ماں باپ کی قدر خود باپ بن کر ہوتی ہے۔ جب ہم باپ بنے نا تب اندازہ ہوا کہ یار میرا بچہ تو رات سونے نہیں دیتا، مجھے میری بیوی کتنی بار رات اٹھتی ہے اس کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ماں تو خادمہ ہوتی ہے، بچے کے صبح اٹھ کر پیر دباتی ہے، اس کے کپڑے چینج کرتی ہے، اس کی گندگی چینج کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلاتی ہے، وہ گندگی منہ سے نکال دے پھر اس کو کھلاتی ہے۔ میرا بیٹا، میرا لال، منتیں کر کر کے کھلا رہی ہے۔ یہ سارے منظر میں اور آپ روز گھر میں دیکھتے ہیں۔ کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کہ میری ماں نے بھی میری ایسی خدمت کی تھی؟ آج میری ماں بستر پر پڑی ہے، کیا میں اب ریٹرن میں اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا؟ ماں دوائی لینے کا بولے تو بچہ کہتا ہے ماں میں بیزی ہوں، باپ کو کہتا ہے ابو میں اپنے دوستوں کے لیے ٹائم ہے، آپ کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ دن بھول گئے جس باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے نوالے کب کر کے ہمیں نوالے کھلائے، آج کھڑا کر دیا ہمیں اپنی جگہ پر، اور ہم والد صاحب کی خدمت نہیں کرتے۔ نہ کریں ایسا، جتنی بھی آپ کی بڑی عمر ہو گئی ہے، اگر ماں باپ ہے نا اس کی قدر کرو۔ ارے کون سی ایسی ہستی ہے اس دنیا میں جس کو جتنی بار دیکھو جنت کا حج کا ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے جو بچہ ماں باپ کو محبت سے ایک بار دیکھے حج مقبول کا ثواب۔ صحابہ نے پوچھا حضور کو 100 بار دیکھ لے؟ ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا۔ ماں چلی جاتی ہے، والد چلے جاتے، پھر بہت یاد آتے ہیں۔ اگر ہے نا قدر کر، دعائیں لے۔ میں مشورہ دیتا ہوں اگر آپ پریشان ہوا کریں نا، کسی مصیبت میں ہو، کاروبار کی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر ماں ہے نا، والد ہے نا، قدروں میں بیٹھ حضور ہاتھ اٹھا میرے لیے دعا کریں۔ بڑے بڑے طوفان ٹل جاتے ہیں اگر ماں دل سے دعا دے دے، والد دل سے دعا دے دے، آپ کی مصیبتیں ٹل جائیں۔ اپنے ماں باپ کو کبھی نہ ستائیں۔ جو میرے بچے مجھے سن رہے ہیں، نوجوان سن رہے ہیں، بعد میں یہ بیان سنیں، یہ اتنی بڑی خامی ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے زندگی جو گزار رہے ہیں سارے بخشے جائیں گے، شب برات ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اپنی بیوی کی وجہ سے، اپنی فیملی کی وجہ سے، معافی مانگو، راضی کرو۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے کہ بعد میں والدین چلے گئے، پھر کسی کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے خدمت تو نہیں کی، میری ماں تو ناراض چلی گئی، میرا والد تو مجھ سے ناراض ہی چلا گیا، ہمارا تو لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ کیا خوبصورت مذہب ہے اسلام۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو اپنے ماں باپ کو زندگی میں راضی نہ کر سکا اور مرنے کے بعد چاہتا ہے کہ ان کی روح سے راضی ہو جائے، تو ماں باپ کے لیے خوب دعائیں مغفرت کرے، خوب ایصال ثواب کرے، خوب صدقہ و خیرات کرے، اللہ ان کے اس کی روح کو، ماں باپ کی روح کو بچے سے راضی کر دے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ماں باپ چلے گئے ان کے لیے خوب صدقہ و خیرات، تو ثواب جاریہ کا کام کریں۔ دعوت اسلامی والے موجود ہیں، ان کو کہیں یار میرے امی ابو کے لیے ایک مسجد بنا دو، کیونکہ ہم نکمے لوگ ہیں، سچ بتا رہا ہوں۔ ماں باپ چلے جائیں تھوڑے دن تک یاد آتے ہیں، تسبیح بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، قبرستان بھی جائیں گے، تھوڑے دنوں بعد لائف میں بیزی۔ ایسا کام کر لو کہ آپ رہیں نہ رہیں روز ماں کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا رہے، روز والد صاحب کو ثواب کا تحفہ ملتا رہے، مسجد، مدرسہ، جامعہ مدینہ، بہت سارے کام ایسے جو ثواب جاریہ والے ہیں۔ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کے والدین کو قبر میں روزانہ تحفے ملتے رہے۔ تیسرا میرے آقا فرماتے ہیں زنا کا عادی، بدکاری کرنے والا، وہ بھی شب برات کو نہیں بخشا جائے۔ چھوڑ دیجئے یہ بے حیائی، چھوڑ دیجئے
ایسے نافرمانی والے کام. اچھا یہ جو ہے نا بدکاری کی طرف بندہ کیسے جاتا ہے؟ پہلے آنکھ بہکتی ہے، یاد رکھنا، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. سارا دن فلمیں، ڈرامے، برے برے مناظر دیکھنے والے ہی پھر جا کر ایسے برے کام کرتے ہیں. کیونکہ وہ انسان دیکھتا ہے تو جذبات بھڑکتے ہیں نا. کمال ہے امیر علیہ سنت، آپ فرماتے ہیں اکثر نظریں جھکی رہے، حیا سے نظریں جھکی رہے. کیوں آنکھیں جھکاتے ہیں ہماری کہ نہ دیکھو وہ چیز جو دیکھنے کی نہیں ہے؟ سرما لگاتے تھے تو سلائی جب آنکھ میں لگائیں تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار زور سے نہ لگ جائے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھ. جو حرام سے اپنی آنکھوں کو پر کرے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی کیل ٹھوک دیے جائیں گے، اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. کدھر سے برداشت کریں گے؟ اتنی چھوٹی سی آنکھ، اتنی نازک آنکھ. کیوں دیکھوں میں وہ منظر جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ بچیے، بچائیے اپنے آپ، خود بھی بچیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے. آج اپنے گھر والوں کو ہم لا لا کر وہ چیزیں دے رہے ہیں جس سے وہ بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں. بدکاری کا عادی شب برات نہیں بخشا جائے گا. نمبر 4، قطع تعلق کرنے والا. ابھی جو قطع تعلق کرنے والا یہ کون ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں توڑی بھی ہوتی ہیں. ہم چاچا کے یہاں نہیں جاتے، ہم اپنی پھپھو کے یہاں نہیں جاتے، ہم اپنے فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا، انہوں نے ہمیں دعوت ہی نہیں دی تھی، انہوں نے فلاں کام کیا تھا، اب ہم نہیں جاتے. اتنا سخت ناپسندیدہ یہ کام ہے کہ جو رشتہ داریاں بلا کسی عذر شرعی اگر اس نے کٹ آف کی ہوئی ہے رشتہ داریاں، وہ شب برات نہیں بخشا جائے. معافی مانگ لیجیے. آپ کو لگے گا یار میری غلطی نہیں ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ ہماری میمنی میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، جو نمیوں وہ اللہ کی کمیوں، جو جھک گیا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. آپ معافی مانگ لیں. اب رحمت بھی برس رہا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں. برستی بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یا اللہ شعبان کی آمد سے پہلے بلکہ آج کی رات ہی ہماری مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، گناہ گار بندے تیرے ہیں، اپنے کرم سے ہماری بخشش کر دے اور بری موت سے بچائیو. اے اللہ اچھی ایمان اور عافیت والی، مدینے والی، شہادت والی ہم سب کو موت عطا فرما. خدایا برے خاتمے سے بچانا، جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کلمہ، جب نکلے دم یا الہی. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا الہی. بنا دے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. بہرحال آج یہی پیغام لے کر آیا. اب ویسے کہ گناہ کرنے کے دن نہیں ہوتے، مگر اب توبہ کے دن ہیں، اب اللہ کی طرف رجوع لانے کے دن ہیں، اب کنیکشن جوڑنے کے دن ہیں. کوتاہی اگر ہو گئی تھی، دوری ہو گئی تھی، مسجد سے دوری تھی، ذکر و اذکار سے دوری تھی، تلاوت قرآن سے دوری تھی، تو مبارک مہینے، مبارک راتیں، رحمت کی راتیں آ رہی ہیں. بس آ جائیے اپنے رب سے اپنا ناطہ مضبوط کر کے. جو 6 افراد تھے، جو 6 بدنصیب، اس میں تکبر کرنے والے کے بارے میں فرمایا، جادو کرنے والے کے لیے فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بری عادتوں سے محفوظ فرمائے. اور آج کی یہ شب برات ہم سب کے لیے برات کا، رحمت کا پروانہ بن کر آئے.
اور دعوت اسلامی یہی پیغام دیتی ہے کہ جو لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، سرکار کے غلاموں کے لیے تو جنت بنی ہے نا، ہم ادھر کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا وہ کام نہیں ہے۔ دعوت اسلامی پکڑ کر سرکار کی امت کو جنت کے راستے کی طرف لا رہے ہیں۔ نمازیں پڑھیں، گناہ سے توبہ کریں، سنتوں پر عمل کریں۔ اکیلے نیکی کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے، آج کے دور میں شیطان بڑا حملہ آور ہوتا ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ مدنی ماحول سے ہم وابستہ ہوتے ہیں نا تو نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات طے ہے، یعنی ابھی آپ اتنے سارے بیٹھے ہیں، ماحول کا اثر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے آپ بیٹھے ہیں کوئی ہے جس کو ابھی فلم دیکھنے کا دل چاہ رہا ہو اس وقت رائٹ اوے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کوئی ایسے جس کو بھی جناب کوئی گانا سننے کا دل چاہ رہا ہو؟ نہیں چاہ رہا۔ خوف خدا ہے، کیفیت ہے، آخرت کی بات ذہن میں آ رہی، وجہ اگر اسی وقت آپ کسی کانسرٹ میں بیٹھے ہوتے، اللہ نہ کرے ایسے دوستوں میں بیٹھے ہوتے جو فلموں گانوں کی باتیں کر رہے ہوتے، اس وقت ذہن وہاں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر واقعی مجھے نیک بننا ہے تو مجھے نیکوں والا ماحول چاہیے۔ برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی اور اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، بھلے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا بھاوے بلے نہ لئیے بلے آن ہزاراں۔ پیسے خرچ کرو نہ کرو، ادھر کی دکان پہ جائیں خوشبو تو ملتی ہے نا۔ اچھے بندوں کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے کہ عمل کرے نہ کرے ان پر جو رحمت برس رہی ہے ہم پر بھی برس جاتی ہے۔ مگر برے بدے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہارا، کپڑے پاوے کچھ پہیے چنگا پہن ہزار۔ کپڑے بچانا بھی چاہو تو چنگاری آ جاتی ہے، پھر کیوں بیٹھتے برے دوستوں میں؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں کرتا نہیں برا، یہ دوست کرتے ہیں تو بیٹھنا پڑتا ہے۔ وہ شراب پیتے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں، وہ بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، جسٹ کمپنی، میں کرتا نہیں۔ اللہ کے بندے جدھر رب کی لعنت برس رہی ہے، غضب برس رہا ہے، ادھر بیٹھتے ہو۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ کسی کے برابر میں آگ لگی ہوئی ہو، کہ میں بیٹھا ہوں برابر میں آگ لگی ہے، بندہ پوری بلڈنگ خالی کر دیتا ہے کہ یار کہیں مجھ تک بھی نہ آ جائے۔ اور جہاں رب کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں انہی دوستوں میں بیٹھے ہیں۔ اپنے آپ کو بچائیے، اچھی صحبت کی طرف لائیے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی وہ مدنی ماحول ہے جس میں آپ کے سامنے ہے، رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر بندہ وہی پسند کرتا ہے کہ جس کے علاج کی کوئی خبر ہو شہر میں کہ یار آپریشن کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے، دوائی دیتا ہے تو شفا ملتی ہے، ہم بھی چلو اسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ شفا خانہ آپ کے سامنے ہے، کئی گناہوں کے مریضوں کا علاج ہو چکا ہے، بڑے بڑے مریض ٹھیک ہو گئے ہیں، ہم جیسے ٹھیک ہو رہے ہیں، اس کو ٹریٹمنٹ سے گزر رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ بھی آ جائیں۔ انشاءاللہ دل کے امراض دور ہوں گے، نیکی کی طرف ذہن بن جائے گا، اور یہ مبارک مہینے سبحان اللہ اس مدنی ماحول کے ساتھ گزاریں۔ اور ایک اور بات آپ سے کرنی ہے، اپنوں سے اپنی بات کی جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، میرے آنے سے پہلے پریزنٹیشن بھی آپ نے کچھ دیکھی ہوگی، کچھ کلپ بھی دیکھا ہوگا، مزید آپ کو انشاءاللہ ہم پیش کر دیں گے۔ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، دعا کرے اللہ اور اس میں ترقی دے۔ آپ میں سے جتنے کاروباری ہیں، آپ کا کاروبار جتنا بڑھتا ہے نا تو آپ کا اتنا پروفٹ بڑھتا ہے، اتنی آمدنی بڑھتی ہے۔ ایک دکان ہے تو تھوڑے پیسے بچتے ہیں، دو ہیں تو زیادہ بچنے لگ جاتے ہیں، ایک فیکٹری ہے تو اچھے بچتے ہیں، دو فیکٹری تو بہت اچھے بچ جاتے ہیں، تیسری لگ جائے تو اور ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنا کاروبار بڑھاتے ہیں، مدنی کاروبار ہے ہمارا، ہمارے خرچے اتنے بڑھتے ہیں۔ آپ کے کاروبار کے بڑھنے سے آمدنی بڑھتی ہے، ہمارا کام بڑھنے سے خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم ایک مدرسہ تھا اب دوسرا لگا لیا اور خرچے بڑھ گئے، تیسرا کھول لیا اور بڑھ گئے، ایک جامعہ اور بنایا اور بڑھ گئے، مسجد بنائی، امام صاحب، الیکٹرکسٹی، یعنی ڈے بائی ڈے دعوت اسلامی کا خرچہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ 100 سے زیادہ شعبہ جات جس تنظیم کے ہوں اور ہر ہی شعبہ کروڑ روپے خرچ کرتا ہو، کتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی جھلک سے بتا دیتا ہوں، ورنہ تو 100 شعبہ جات پر بات کروں اور ساری بات بتاؤں۔ اگر جس کے موبائل میں کیلکولیٹر ہو وہ نکال لیں، تاکہ آپ کو آئندہ کے لیے بھی یہ بات کرنے میں بھی آسانی رہے گی اور جواب بھی آ جائے گا، بہت سارے وسوسوں کی کاٹ بھی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنا سارا آپ کے پاس تو چندہ آتا ہے، دعوت اسلامی کو بڑا چندہ ملتا ہے۔ بالکل جناب، بہت چندہ ملتا ہے، جب بہت چندہ ملتا ہے تبھی تو بہت کام کرتے ہیں نا، چندہ نہ ملتا ہو تو کام کدھر سے کرتے ہیں۔ لیکن خرچہ ہے کتنا یہ بھی تو سمجھو، یہ عطیات دن بدن ہمیں کیوں چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے مجھے فیکٹری مالکان نظر آ رہے ہیں، کسی کی فیکٹری پہ 50 100 200 400 500 میکسیمم کام کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے تو 1000 بندے امپلائی والا بھی بیٹھا ہو۔ ایک کاروباری شخص کا سب سے بڑا میں جو سمجھاؤں برڈن ہوتا ہے تنخواہ دینا۔ مہینہ پورا ہوا، کاروبار ہوا یا نہ ہوا، تنخواہ دینا ہے، اس تنخواہ کے پیسے اس کے بعد تیار ہونے چاہیے ورنہ فیکٹری بند ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی دعوت اسلامی کو پتہ ہے کتنے لوگوں کی تنخواہ ہے؟ اب آپ کا کیلکولیٹر کام آئے گا،
19,000 اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہ ہیں جو دعوت اسلامی کے امپلائیز ہیں، سیلری جن کو ہم دیتے ہیں، اور ہماری کم سے کم سیلری 15,000 روپے ہے، تنخواہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے جو 10 سال 15 سال 20 سال پرانے ان کی آگے بڑھ جاتی ہے. ہم ایک محتاط آج کیلکولیشن کرتے ہیں، 19,000 کو ملٹیپلائی کریں 20,000 سے، ذرا دیکھیں آپ کا کیلکولیٹر کیا جواب دے، ذرا موبائل فون پہ کریں. 19,000 ملٹیپلائی بائی 20,000 ضرب دیں گے 20,000 سے، کیا جواب آیا؟ 38 کروڑ روپے. یہ مہینے کی تنخواہ ہے، اٹس ناٹ پورے سال کا نہیں ہے یہ. اب 38 کروڑ کو ڈیوائڈ کرے 30 سے، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، پنجاب میں بھی 30 ہی ہوتے ہوں گے، چلیں 30 سے ڈیوائڈ کریں، کتنا جواب آیا؟ 1 کروڑ 26 لاکھ روپے روزانہ. یہ دعوت اسلامی کی روزانہ کی تنخواہ ہے. میں نے صرف تنخواہ کی بات کی ہے. جو مسجدیں بن رہی ہیں، جو جامعات بن رہے ہیں، جو یوٹیلیٹی بل آ رہے ہیں، جو الیکٹرک کے بل آ رہے ہیں، جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، جو اعتکاف کروایا جا رہا ہے، جو سحری افطاری ہو رہی ہے، جو دنیا بھر میں قافلے جا رہے ہیں، جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، جو دارالفتہ اور تیسرے مدنی چینل کی سیٹلائٹ کی فیسز ہیں، کیمرے کی پرچیزنگ ہے، 50,000 کام ہے. میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ کو بڑا سیدھا دیسی حساب بتا دیا کہ اگر ایک دن آج کا گزر گیا تو 1 کروڑ 26 لاکھ روپے ہمارے چلے گئے ایک دن گزرنے میں کم از کم. اور یہ جب میں اگلے سال زندگی رہی آؤں گا یا میری جگہ کوئی اور بھائی آپ کی بات کر رہے ہوں گے تو یہ 19,000 ملازمین نہیں ہوں گے، یہ 20,000 ہو چکے ہوں گے، کیونکہ کام بھی تو بڑھانا ہے. ہم ڈرتے نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. میں دعا کرتا ہوں آمین کرو کہ دعوت اسلامی کے 1,19,000 اجیر ہو جائیں. بھائی جب ہمارے 1,19,000 اجیر ہوں گے تو کام کتنا بڑھ گیا ہوگا؟ مدرسے کتنے ہو گئے ہوں گے، جامعات کتنے ہو گئے ہوں گے؟ انشاءاللہ یہ اللہ ہی چلا رہا ہے، اللہ کے حبیب کی نگاہ کرم ہے، غوث پاک کا فیضان ہے. اللہ تعالیٰ مددگار بھیج دیتا ہے. لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اتنا ہیوج اتنا بڑا نیٹ ورک. اب سوال ایک اور آ سکتا ہے ذہن میں، یار 19,000 بندے رکھ کیوں لیے بھائی؟ اتنی ساری تنخواہ دینی پڑتی، کس نے بولا تھا رکھنے کو؟ اچھا جناب، اب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے کچھ پریزنٹیشن دیکھی ہوگی، میں سمرائز کر دیتا ہوں. آپ نے بڑے بڑے مدرسے دیکھے ہوں گے، جنہوں نے دیکھے ہوں گے. اب تو بدقسمتی یہ کہ مدرسے بھی نہیں دیکھے ہوتے لوگوں نے. چلو جس نے دیکھے ہوں گے، 2700 طلبہ والا مدرسہ بہت مشکل ہے آپ نے دیکھا. اگر ہوگا تو شاید ون آف دا بگیسٹ مدرسہ ہوگا جس میں 2700 اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کو معلوم ہے دعوت اسلامی کے مدرسے کتنے ہیں؟ ہمارے مدرسے 2700 سے زیادہ ہیں. اسٹوڈنٹ نہیں، ہمارے مدرسوں کی تعداد 2700 سے زیادہ ہے، جس میں 1.25 لاکھ سے زیادہ بچے مدنی منیاں مدنی منع قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دیر از نو فیس. اچھا اب آپ کہیں گے اتنے سارے مدرسے بنائے، فائدہ کیا ہوا؟ چلو فائدہ بھی سن لو، کارکردگی بھی دے دیتا ہوں. الحمدللہ اب تک ان مدرسوں سے 73,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 73,000 کسی میدان میں ہم جمع کریں نا تو آپ کو پتا چلے گا یہ حافظ قرآن کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا. اچھا اب حافظ قرآن بنائے پھر کی کیا تسی؟ چلو اس کا جواب بھی لے لو. پچھلے سال رمضان میں جو تراویح پڑھائی گئی پاکستان میں، ہم نے اس کی کارکردگی منوائی تو میری معلومات کے مطابق 21,000 مصلے سنانے والے تراویح کے وہ حافظ قرآن تھے جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسوں سے حفظ قرآن کیا ہے. I am talking about only in پاکستان. صرف پاکستان کی میں آپ کو کارکردگی دے رہا ہوں. 2 لاکھ کے قریب انہی مدرسوں سے بچوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا. اس امت کو دعوت اسلامی حافظ قرآن دے رہی ہے. درس قرآن یہ وہ ہے جو دلوں میں اتارا جا رہا ہے. اب یہ ایک شعبہ ہے. 2700 مدرسوں میں جناب اگر کم از کم 4 قاری صاحب بھی ہوں، حساب تو آتا ہوگا، 2500 کا 4 سے ملٹیپلائی کرے تو کتنے بنتے ہیں؟ 10,000 بن گئے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ حساب تو ٹھیک ہے. 10,000 8-10,000 تو مدرسوں کی قاری صاحبان ہو جائے. 2700 مدرسے چل رہے ہیں تو 19,000 میں آدھے تو مدرسے والے لے گئے. تو اب حساب سمجھ آ گیا ہوگا کہ واقعی 19,000 بھی تھوڑے ہیں، یہ اور بڑھنے چاہیے. مسجدوں کے امام ہیں، جامعۃ المدینہ کے اساتذہ ہیں. ہم نے ایک اور انوینشن کی ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کس نے مدرسۃ المدینہ آن لائن دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے آن لائن مدرسہ؟ اب دیکھیے آپ میں سے بہت بڑی تعداد نے نہیں دیکھا. آپ کے فیصلہ آباد میں الحمدللہ 4 برانچز موجود ہیں. ایسا ہی 4 برانچز. یہ ہے کیا مدرسہ آن لائن؟
یہ وہ دعوت اسلامی کی ایجاد ہے اللہ کی رحمت سے. ہم جب یورپ گئے، امریکہ گئے، افریقہ گئے، دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنا ہے. ہم بیان بھی کرتے تھے قرآن پڑھو، علم دین سیکھو. کہتے پڑھنا تو چاہتے ہیں، مدرسہ ہی کوئی نہیں، پڑھانے والا ہی کوئی نہیں، کیسے پڑھے؟ الحمدللہ میں ایک تجربہ کیا، میرا خیال ہے 6-7 سال ہوئے. 6 سال پہلے ایک دماغ میں بات آئی، مشورہ ہوا کہ یار کیا کریں، بیچارے دنیا بھر میں لوگوں کو ہم کہتے بھی ہیں لیکن کدھر قاری صاحب کو ڈھونڈیں گے، یہ کدھر عالم دین کو ڈھونڈیں گے جو انہیں پڑھایا. ہم نے ایک کمرے کے اندر پہلے شورا سے اپروول لی کہ ہمیں اجازت دیں ہم آن لائن مدرسہ شروع کرتے ہیں. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، دنیا بڑی گلوبل ولیج بن گئی ہے. ٹیکنالوجی سے وہ فائدہ اٹھایا کہ ہم نے ایک روم کے اندر 15-20 کمپیوٹر لگائے اور آفر کی دنیا والوں کو کہ بھائی آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھیں. آپ یقین کریں تو لائن لگ گئی، تانتا بن گیا. ہم نے 12 گھنٹے کا سوچا تو ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے مدرسہ چلانا پڑا. ہمارے یہاں رات ہوتی ہے، امریکہ میں صبح ہو جاتی ہے، کہیں یورپ میں شام ہوتی ہے. دن رات لوگ پڑھنے لگے، ایک بنایا، دوسرا بنایا، تیسرا بنایا. جب یہ بڑھنے لگے تو لوگ داخلے بھی بہت اسپیڈ سے آنے لگے. پھر ڈیمانڈ آئی کہ جناب ہمارے بچوں کو تو آپ پڑھا رہے ہیں، ہماری بچیوں کو بھی پڑھائیں. اچھا ہمارا الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو سسٹم ہے نا وہ بڑا پیارا ہے. ہم اسلامی بھائیوں سے بات کریں گے، اسلامی بہنوں سے نہیں کریں گے. قاری صاحب بچوں کو پڑھائیں گے، بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے، تاکہ وہ پردے والا معاملہ جو ہے نا وہ مضبوط رہے. تو ہم نے پھر کیا کیا کہ مدرسہ آن لائن اسلامی بہنوں کے لیے بنانا شروع کیا. ہماری بہنوں کو بھی روزگار ملا، ان کو ہم نے الحمدللہ دن کے اندر ان کو بلاتے ہیں، سارا مدرسہ خالی کر دیتے ہیں اور اب وہ وہاں کی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ بڑھتے الحمدللہ فیصل آباد میں ایک برانچ کھلی، اللہ سلامت رکھے. آپ ہی میں سے وہ لوگ ہیں تاجران ہیں جنہوں نے پہلی برانچ دیکھی، انہوں نے کہا کہ میں بنا کے دوں گا، دوسری دیکھی تو کہا میں بنا کے دوں گا. آج 4 برانچز فیصل آباد میں، ٹوٹل 20 ہو گئی ہماری. 21 برانچز کھل چکی ہیں. 6,500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس دنیا بھر میں الحمدللہ آن لائن پڑھ رہے ہیں. اچھا پھر ہم نے جب قرآن پڑھانا شروع کیا نا تو لوگوں نے کہا قرآن تو ہم نے پڑھ لیا، ہمیں درس نظامی بھی کرنا ہے. عالم بنانے والا کورس آن لائن، الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج آن لائن درس نظامی بھی ہو رہا ہے. 25 سے زیادہ کورسز ہو رہے ہیں. اسلامی بہنیں الگ پڑھ رہی ہیں، اسلامی بھائی الگ پڑھ رہے ہیں. اب آپ کے فیصل آباد میں یہ کام ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ ابھی رات کو فارغ ہو نا یہاں سے کھانا وانا کھا کے، آپ جاتے جاتے دیکھ لیجیے. ہمارے یاسر بھائی آن لائن کے ذمہ دار ہیں. یاسر بھائی اگر فیصل آباد میں کہاں کہاں ہیں بتا دیجیے. جی قریب ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. بچوں سے ماشاء اللہ. اچھا اس میں سے کون سی کتنی رات کو بھی ہوتی ہیں؟ بیٹھ جاؤ ادھر نیچے بیٹھ جاؤ. رات میں بھی ماشاءاللہ، یعنی رات کو اس وقت 12-1 بجے بھی آپ جائیں گے نا، ساری دنیا سوئی بھی ہوگی اور وہاں قاری صاحب کمپیوٹر پر بیٹھ کر قرآن پاک یورپ میں پڑھا رہے ہیں. یہ کون خدمت کر رہا ہے؟ اب اچھا کبھی موقع ملے جائیے اور جا کر ان سے اجازت لے کر اس بچے سے بات کیجیے جو آن لائن پڑھ رہا ہے. وہ آپ کو جب قرآن سنائے گا نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. میں پرسوں اوکاڑا میں تھا، اسی طرح تاجران میرے ساتھ بیٹھے تھے. اتفاق یہ تھا کہ میرا یہ مشورہ فیضان مدینہ میں ہو رہا تھا، تو میں نے دعوت اسلامی بریف کرتے کرتے میں نے کہا آن لائن دیکھا ہے کسی نے؟ کہا نہیں. میں نے کہا کھڑے ہو جائیں. اسی وقت اوپر ہی آن لائن تھا، میں سب کو اوپر لے لیا اور میں نے اسٹوڈنٹ سے بات کر کے انہیں بتایا. میں بھی پہلی بار گیا تھا، مطلب کافی ٹائم بعد گیا. یورپ میں بات کی، UK میں بات کی. تاجران ہکے بکے رہ گئے، کہہ رہے اس وقت 12:30 بج رہے، سارا اوکاڑا سو رہا ہے اور ہمارے اوکاڑا کے ایک روم سے 16 ملکوں میں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے. اس سے بڑی کیا خدمت دین کی؟ آپ سوچئے نا. یہ ہے دعوت اسلامی کی. ہر وہ مین، ہر وہ طریقہ جس سے دین کی خدمت ہو سکے، الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کرتے ہیں. ہم اور اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہ 6,500 اسٹوڈنٹ ہے نا، 65,000 اسٹوڈنٹ بھی ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے فنڈ چاہیے نا. ہمیں اس کی برانچز بنانی ہوں گی، کمپیوٹر چاہیے ہوں گے، انٹرنیٹ لگانا ہوگا، اس کا مینجمنٹ سسٹم بنانا ہوگا. تو یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ آپ کے سامنے انداز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہزاروں ہزار علماء بن رہے ہیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہم کاروباری لوگ نارملی سوچتے بھی یہی ہیں کہ یار ادھر ہی انویسٹمنٹ کرو جدھر پروفٹ بھی نظر آئے، جدھر رزلٹ نظر آئے. دعوت اسلامی آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے. آپ پوچھئے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے دعوت اسلامی کے کسی کام کے بارے میں موجود ہیں، ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، بعد میں بھی مل لیں مجھ سے. حاجی شاید ماشاءاللہ پورے پاکستان کے نگران ہوتے ہی فیصل آباد میں، لیکن آپ دعوت اسلامی کے دست و بازو دیے. آج مجھے بتایا گیا کہ ہم سے محبت کرنے والے تاجران کو جمع کیا گیا ہے. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اپنی زکوٰۃ میں تو ہم نے دعوت اسلامی کو دینا ہی ہے، مگر آپ دوسروں کو بھی شامل کیجیے. ہمیں بہت سارے ایسے معاونین چاہیے کیونکہ کام بڑا کرنا ہے. اگر بڑے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں تو ہمیں اور لوگوں کو ملانا ہوگا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس بار اس رمضان میں بالخصوص اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنے صدقے میں اپنی دعوت اسلامی کو بھرپور یاد رکھیں گے. انشاءاللہ رکھیں گے، انشاءاللہ تعاون کریں گے، انشاءاللہ جتنا زیادہ دیں.
الحمدللہ یہ کام ہے اتنا بڑا کہ آپ جتنا دیں گے ہم اور آگے بڑھیں گے. آپ ہمیں جتنا دیں گے ہم اور انشاءاللہ مساجد بنائیں گے, ہم اور جامعۃ المدینہ بنائیں گے, ہم اور مدرسۃ المدینہ بنائیں گے, اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ یار میں نے. اب ذرا سوچے, میں ایک سوال کرتا ہوں, اتنے سارے اسلامی بھائی یہاں ہیں, ہم میں سے کتنے علماء ہیں جو عالم بن گئے, ہم میں سے ایسے کتنے جو حافظ قرآن بنے, ہم میں سے ایسے کتنے جنہوں نے نمازی بنایا لوگوں کو. ہم شاید یہ کام نہیں کر سکتے. اگر میں نمازی بنا نہیں سکا تو مسجد تو بنا سکتا ہوں نا. مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ثواب مجھے مل جائے گا. میں عالم بن نہیں سکا مگر علماء جو بن رہے ہیں ان کو اسپانسر تو کر سکتا ہوں انشاءاللہ, وہ نیکیاں بھی مجھے مل جائیں. میں حافظ قرآن بن نہیں سکا مگر جو حافظ بن رہے ہیں ان کو اسپانسر تو کر سکتا ہوں انشاءاللہ, اس کا ثواب مجھے مل جائے گا. کیا معلوم قیامت کے دن کوئی میرا ہاتھ پکڑے کہ حضور آپ نے پیسے دیے تھے, میں عالم دین بن گیا, چلیے جنت میں ساتھ چلتے ہیں. اپنا تو کام بن جائے گا نا. تو ضرور ایک اچھا کنٹریبیوشن. ہاں یہ ضرور ہے, پہلے آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دیجیے اگر وہ غریب ہیں, زکوٰۃ کے حقدار ہیں. یہ شریعت کا حکم ہے, حق پہلے ان کا ہے. اس کے بعد جو بچ جائے وہ اپنی دعوت اسلامی کو دیجیے, تاکہ یہ پیغام عشق کا جو محبت کا پیغام ہے یہ آگے بڑھتا رہے اور آپ خود اس کی برکتیں ڈھونڈتے رہیں. تو اسی لیے آپ کو جمع کیا گیا تھا. امید ہے کہ جو شب برات کے حوالے سے میں نے میسج دیا اس کو ضرور آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے, اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, سچی توبہ کریں گے. اور دوسری بات جو میں نے دی کہ یہ زکوٰۃ, خیرات, عطیات دینے کا یہ بھی اللہ کی رضا کا ایک طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے, رب کریم اسے برکت عطا فرما دیتا ہے. آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ صدقہ کیسے مصیبت کو ٹالتا ہے. کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے وقت بھی اپنے دل پر بھار فیل کر رہے ہوتے ہیں, راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اپنے آپ کو بڑا ڈسٹرب فیل کرتے ہیں, مشکل ہوتی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت بوجھ محسوس نہ کریں, دل کھول کر صدقہ دیں. آپ کو نہیں پتا آپ کا خرچ کرنا کتنی بلائیں اور مصیبتیں ٹال دیتا ہے. ایک عورت کے بارے میں آتا ہے, وہ کھانا کھا رہی تھی, کسی فقیر نے دروازے پر دستک دی, اس کے منہ میں لقمہ تھا, اس نے نکالا, اس فقیر کو دے دیا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ عورت اپنا بچہ لے کر جا رہی تھی, جنگل میں بھیڑیا آیا, بچہ چھین کر دوڑ پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین آئے, اس بھیڑیے سے بچے کو چھینا اور اس عورت کو واپس دیا اور فرمایا یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. تم نے اپنا لقمہ اللہ کی راہ میں دیا, اللہ نے تمہارا بچہ جو بھیڑیے کا لقمہ بننے لگا تھا وہ واپس دے دیا. تو ہمیں بھی اگر اپنی مصیبتوں سے بچنا ہے, پریشانیوں سے بچنا ہے, بڑے کیلکولیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. آج ایک جگہ میں دوپہر کو گیا تو صاحب نے سوال کسی اور کا سوال کیا, ان سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں تو کیا مجھے ایک دینے سے 10 ملیں گے؟ تو وہ مجھ سے کہہ رہے کہ میں نے کیا جواب دوں ان کو. تو میں نے کہا دیکھیں, 1 کے 10 ملیں یہ اچھا ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں نے آج 1000 روپے دیے اور روز انتظار کرتا رہوں کہ 10,000 کب ملیں گے. یا یہ اچھا ہے کہ میرے ایکسیڈنٹ ہونا تھا, میری آفس پہ آگ لگنی تھی, اللہ نے وہ بلا ٹال دی, تو وہ زیادہ اچھا ہے. اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں, وہ مالک بہتر جانتا ہے. صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. ارے جو میں نے دیا وہ قبول ہی ہو جائے نا, یہی بہت ہے. اللہ اسے قبول کر لے, یہ اس کی مہربانی. ویسے کتنی خوبصورت بات ہے. ہمیں مال دیا کس نے, ذرا بتائیے کس نے دیا؟ کوئی اور تو دینے والا نہیں ہے. میں دنیا کی مثال دیتا ہوں. میں یہ بھائی کو 50,000 روپے رکھواؤں اور تھوڑے دنوں بعد کہوں ذرا میرے 50 میں سے 20 دینا, تو ان کا کوئی احسان ہے مجھ کو؟ میرے ہی تھے نا, تو مجھے 20 دیتے, ٹھیک ہے مہربانی. اللہ نے ہی مال دیا, وہی توفیق دیتا ہے. اسی میں سے ہم تھوڑے خرچ کرتے ہیں تو ثواب بھی عطا فرماتا ہے. حالانکہ اسی کا مال ہے, ہم نے کیا کمال کیا؟ اگر ہم نے دیا بھی تو ہمیں کس نے دیا تھا؟ ہم تو دنیا میں بغیر لباس کے آئے تھے, کپڑے بھی نہیں تھے جسم پر, سب کچھ رب نے دیا. مگر دیتے ہوئے پھر بھی دل پہ بھار آ جاتا ہے. دل کھول کے خرچ کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہم نے 5 سال پہلے مسجد بنائی تھی, ہم نے 7 سال پہلے نیکی کا کام کیا تھا. اللہ کے بندے جو کر لیا اسے بھولو, اب نیا کرنا شروع کر دو. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم دل گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے. بانٹتے رہا کرے. جب اللہ دینے میں کمی نہیں کر رہا, ادھر سے تو اسٹاک نہیں لگ رہا ہے, میں کیوں اسٹاک لگا رہا ہوں؟ جتنے دیتے جائیے. یہ کدھر جا رہا ہے؟ میرے ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. آخرت میں جب ذخیرہ ملے گا نا تو بندہ کہے گا کاش کچھ رکھتا ہی نہیں اور دے دیا کرتا. تو اچھی دل کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے, خوب دے. اپنے مسلمان غریب پڑوسیوں کو دے, خوب دے. اور اپنی دعوت اسلامی کو دے, تاکہ یہ سنیت کا کام, یہ دین کا کام, یہ عشق رسول کا پیغام اسی طرح بڑھتا رہے. ہاں یہ ضرور بتا دوں کہ
بہت سارے اسلام میں ملتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارا شوق یہ ہے، آپ ماشاءاللہ مسجد بھی بناتے ہیں، مدرسہ بھی بناتے ہیں، جامعہ بھی بناتے ہیں، بڑا اچھا آپ کام کرتے ہیں، لیکن یار ہمارا شوق یہ ہے کہ ہم کھانا کھلانا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور واقعی حدیث میں بڑے فضائل ہیں کھانا کھلانے کے، لیکن میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں دعوت اسلامی کتنا کھانا کھلاتی ہے؟ الحمدللہ ہم ماہانہ 2 کروڑ سے زیادہ کا کھانا کھلاتے ہیں۔ اچھا ہم کس کو کھلاتے ہیں؟ ہم اس کو کھلاتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جو عالم دین بن رہے ہیں، جو ماشاءاللہ دین کی خدمت کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ اب میری روٹی اس کے منہ میں جائے جو تگڑا ہو کر پھر دین کا کام کرے، تو ملٹیپلائی ہو گیا نا میرا کھانا کھلانا ہے۔ کسی روڈ پہ میں کسی کو بھی کھلائیں ثواب ہے، لیکن میں اس کو کھلاؤں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ کسی عام بندے کو 100 بندوں کو کھانا کھلاؤں، اس کے مقابلے میں کسی ایک دیندار کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ میں علماء کو کھانا پیش کرتی ہے، طلباء کو کھانا پیش کرتی ہے، بڑی رات 11ویں 12ویں شب برات بڑے بڑے اجتماعات۔ اب ماشاءاللہ کھلانے والے جو ہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ، ہو سکتے ہیں یہاں بھی بھائی بیٹھے ہوں، شوقین ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کے افطار اور سحری پر کتنا خرچہ ہے؟ صرف میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا بتاتا ہوں، اس سے آپ کو پورے پاکستان کا اندازہ ہو جائے گا۔ تقریباً کراچی میں 6000 کے قریب جو ہمارا مین مدنی مرکز ہے، 1 ماہ کے لیے لوگ اعتکاف میں بیٹھے۔ چلے آج فیصلہ آباد والوں کی تھوڑی کیلکولیشن بھی چل رہی ہے، 6000 افراد بیٹھتے ہیں اعتکاف میں۔ آپ ایک دن کے 200 روپے تو گنیں گے نا سحری افطاری کھانے وغیرہ کے۔ 6000 افراد کو اگر روز سحری افطاری کرائی جائے تو کتنا خرچہ ہوگا؟ 200 روپے سے 12 لاکھ روپے روز کے، ٹھیک ہے؟ 20 دن کتنے ہو گئے؟ 2 کروڑ 40 لاکھ۔ بہت سلو ہے یار، آپ اکاؤنٹنٹ لگ کر رکھا ہے، خود نہیں کرتے صاحب۔ میں بچپن سے میں حساب خود کرتا تھا نا، آپ فیصلے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ میرا 2 کروڑ 40 لاکھ روپے ہو گئے 20 دن کے۔ آپ کہیں گے پورے مہینے کا اعتکاف ہو تو 20 دن کیوں گنے؟ اب بتاتا ہوں، 10 دن میں 10,000 ہو جاتے ہیں، آخری عشرے میں لوگ بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 10,000 کا کم ہو گئے، تو اب روز کے 200 روپے کتنے ہو گئے؟ 20 لاکھ ہو گئے، تو آخری عشرے کے 2 کروڑ ہو گئے۔ 4.5 کروڑ روپے صرف ایک مرکز میں سحری اور افطاری کا خرچ ہے۔ مجھے سچ بتاؤ، جو بندہ پورے مہینے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اس کو کھلانا کتنا بڑا ثواب ہوگا؟ اگر کھلانا ہی ہے تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ سحری کر رہا ہے، افطاری کر رہا ہے، باقی سارا دن عبادت کر رہا ہے۔ ہم اس پہ معاون بنے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اب علاج کروانا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اس کے اجر میں آپ بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اس نیت سے علاج کراؤ کہ کسی غریب کا علاج کرا دو کہ اللہ آپ کی بیماریاں دور کرتے ہیں، بریلینٹ کام، بہت اچھا کام۔ مگر آپ کے علم میں ہے کہ میں نے جن 19,000 اجیروں کی بات کی، 19,000 امپلائیز، 19,000 یہ فیملیاں بنتی ہیں، علماء ہیں، قاری صاحبان ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، ان 19,000 لوگوں کے چند مخصوص شرائط کے ساتھ دعوت اسلامی علاج بھی کرواتی ہے۔ اب بتائیں، امام صاحب بیمار ہو گئے، نمازیں نہیں پڑھا رہے، میں علاج کراؤں کھڑے ہو کے پھر نمازیں پڑھانا شروع کر دیں، میرا ثواب کو ڈبل ہو گیا تھا۔ تو ان کو علاج نہ کرواؤں جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کس شعبے میں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے مسجدیں بنا رہی ہے دعوت اسلامی، جیلوں میں کام کر رہی ہے دعوت اسلامی۔ ابھی برما کے مسلمان پریشان ہوئے، ادھر پہنچ گئے دعوت اسلامی والے۔ آج شام کے مسلمانوں پر جو مصیبت ہے، آپ کی دعوت اسلامی شامی مسلمانوں کی ترکی میں اور جرمنی کے اندر جا کر مدد کر رہی ہے۔ یعنی اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، مل کے شیطان کے خلاف جنگ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بس ساتھی ہو جائیں، آپ دعوت اسلامی کے دستوں بازو بن جائیں، اللہ نے چاہا شیطان کے خلاف جنگ جاری رہی۔ ہماری جنگ صرف شیطان سے اور کسی سے نہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھی بنے، دعوت اسلامی کے معاون بنے۔ تو میں آخر میں ایک بار پھر التجا پیش کرتا ہوں کہ اس بار انشاءاللہ اپنی زکوٰۃ کا بھی اگر ایک ریشیو بنا لیتے ہیں، اندازاً ریشیو بناتے ہیں کہ ہم میں جتنے یہاں بھائی بیٹھے جو چاہے نیت کر لیں، نہیں چاہے کوئی زور زبردستی، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ ہمارے اللہ کی رحمت سے آپ ہمیں پیسے نہ دو، آپ خود آ جاؤ، یہی کافی ہے۔ لیکن ایک میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر اسلامی بھائی یہ نیت کر لینا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 سال، اپنی زکوٰۃ کا ہم 63% کم از کم، زیادہ دے تو ٹھیک ہے، میں اس لیے 63 کہہ رہا ہوں کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ دعوت اسلامی والے نے ساری زکوٰۃ لے لی، ہمارے رشتہ دار رہ گئے۔ ہم شریعت کا حکم پہلے بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کے غریب رشتہ دار اتنے پریشان ہیں کہ آپ کی 100% زکوٰۃ لگ جائے گی، آپ ادھر دے دیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک ریشیو بنانے کے لیے کہ 63% اپنی زکوٰۃ کا دعوت اسلامی کو دیں، اور باقی آپ کو جہاں تقسیم کرنی ہے کریں، تاکہ یہ دین کا کام جس بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے ہوتا رہے۔ میں امید رکھوں انشاءاللہ فیصل آباد، سردار آباد کے جو تاجران آج جمع ہوئے ہیں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. حسنات بھائی کو اللہ اس کی بہترین جزا دے کہ آج کا یہ اجتماع منعقد کیا. آپ کو یہ جو پریزنٹیشن ہم نے تھوڑی دیر پہلے دکھائی جو پوری نہیں ہو سکی, فہیم بھائی ہمارے یہاں کے تاجران مجلس کے ذمہ دار ہیں. جو اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ یار یہ جو باتیں ہوئی ہیں, اتنا خرچہ بتایا گیا ہے, ہم اور بھائیوں کو بھی بتائیں, اور کرنا بھی ہوگا آپ کو. اگر آپ ہمارا واقعی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو پلیز یہ پیغام اپنے دوستوں تک پہنچائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 8-10 منٹ کی ویڈیو پریزنٹیشن واٹس ایپ پر موجود ہے. فہیم بھائی کو اپنا نمبر دے دیجئے, بلکہ میں فہیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک اسلامی بھائی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ جاتے جاتے سب کے فون نمبر اور نام لکھتے رہیں, ایک رجسٹر لے کے بیٹھ جائیں. تو آپ جب تک گھر پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو واٹس ایپ پر یہ ویڈیو بھی بھیج دیں گے. مزید آپ کے ذہن میں کوئی چیزیں ہوں گی تو آپ اس نمبر سے پوچھ سکیں گے. یہ ایک اچھا نیٹ ورک بن جائے گا. آپ اسی ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھیج دیجیے, اپنے گروپ سے. ہم بھائی کیا کیا شیئر کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھیج دیں کہ بھائی دیکھیں اتنا بڑا کام ہے, آپ بھی ساتھ دیں. کیا پتا آپ کا میسج بھیجنے سے کوئی مسجد بن جائے. اب یہ ماشاءاللہ یاسر بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ عبداللطیف بھائی ایک مدرسۃ المدینہ آن لائن مزید ہمیں اس کو شفٹ کرنا ہے تو 10 لاکھ روپے کی حاجت ہے. تو اس میں آپ میں سے کوئی بھائی اگر یہ نیکی بھی لینا چاہیں تو ماشاءاللہ یہ کمپیوٹر لگ جائیں گے اور نہ جانے دن رات, یہ وہ ثواب کی فیکٹری ہے. آپ سوئے ہوئے ہوں گے رات کو اور آپ کا ثواب جاری ہوگا. قرآن پڑھایا جا رہا ہوگا, لیکن پیسے اسی سے لوں گا جو پہلے جا کے دیکھے گا. ایک تو دیکھتے بھی نہیں ہے جا کے, پہلے جائیں اس کے ساتھ سروے کریں, اور جو آپ میں سے یہ نیکی اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے کرنا چاہیں, یاسر بھائی سے اس اجتماع کے بعد رابطہ کر رہے ہیں کہ بچی میری طرف سے, اور آپ جا کے پہلے وزٹ کریں, اپنے ہاتھوں سے کمپیوٹر پرچیز کریں, جو چیزیں چاہیے دلا دیں, تاکہ ہمارا ایک اور برانچ جو ہے فیصل آباد سردار آباد میں آن لائن کی شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.